إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ آج کے جمعہ میں سورہ ہود کے چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ان کے صحیح ترجمے اور تشریح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو تمام عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شعیب علیہ السلام وہ انبیاء میں جو ہے وہ خطیب ہے، خطیب کے جو نام سے ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے۔ شعیب علیہ السلام انتہائی فصیح اور بلیغ ایک پیغمبر، اللہ سبحانہ و تعالی مدین کی طرف ان کو روانہ کرتے ہیں۔ اہل مدین والے اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے پڑوسی بھی ہیں۔ ان میں جو شرک کا وبا پایا جاتا تھا اور ان میں اور بھی نقائص موجود تھے۔
تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کی نصیحت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ واقعات رسول ما قبل کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ہر ایک جان لے، ہر ایک ان سے نصیحت کرے، تاکہ قیامت میں آنے والا آدمی اس قرآن مجید سے اور اس واقعات سے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ ایک جرم ہے وہ شرک کرنا، جو عظیم جرم ہے، ساتھ ساتھ دوسرے جرائم بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے خراب خصلتیں اس میں بھی شامل ہیں، جیسے کہ کیل اور ترازو میں کمی کرنا، یہ آل مدین والوں کا یہ شیوہ تھا۔ اور اسی طریقے سے قوم صالح وہ وسطوں کو روکتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور اسی طرح قوم لوط وہ شرک کے ساتھ اور بدفعلی میں بھی شامل تھے۔ اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو خصلتیں خراب ہیں ان کا بھی واعظ اور نصیحت کرنا ہر مبلغ کا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یہ آدمی چونکہ راہ راست پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، یہ جو کرتا ہے کرے، نہیں، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، توحید پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے ہم اس کا بھی واضح کریں، اور جو برے خصلت معاشرے میں موجود ہے ان کا بھی دفاع کرے اور ان کا بھی اصلاح کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے روانہ کیا اخاہم شعیبا، ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو، وہ چونکہ اس کا قوم کے تھے اس لیے ان کو بھائی کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال یا قوم، فرمایا شعیب علیہ السلام نے اے میرا قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک نہ کرو، حاجت روا مشکل کشا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی حاجت روا اللہ کے ما سوا، کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے عقیدہ صاف کرو کہ مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، داتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، گنج بخش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بقایا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے گمراہ اس آدمی سے یدعو من دون اللہ کہ اللہ کے ما سوا غیروں کو پکارتا ہے،
من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تک قیامت تک ان کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ غیر اللہ میں صبر شامل ہے، غیر اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ یہودی ان کو پکارتے ہیں، ان کو الہ پکارتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ اور مشکل کشا نہیں ہے۔ غیر اللہ میں عزیر علیہ السلام بھی شامل ہے، عزیر علیہ السلام الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ غیر اللہ میں حج میری بھی شامل ہے، غیر اللہ میں ہر آپ کا ولی، ہر آپ کا کتب سب شامل ہے۔ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، غیروں سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستجیبون له الی یوم القیامہ، یہ تو قیامت تک ان کو جواب نہیں دیتے ہیں، اور وہم عن دعائہم غافلون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بیچارہ بے خبر ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہم سے پکارتے ہیں، یہ ہمیں پکار رہے ہیں، وہ تو نہیں جانتے۔ ہمارے علاقے میں لوگوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارا بھائی جو بت ہیں وہ ہے غیر اللہ۔ اس زمانے میں بتوں کو آپ پوجا کرتے تھے، یہ ہے غیر اللہ، اور جو ہم پکارتے ہیں ہم ولیوں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو غیر اللہ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آپ نے ان کو بتایا کہ مجھے اور میرے ماں کو حاجت روا اور مشکل کشا بغیر اللہ کے مانو۔ یہ بت عجیب سمجھ میں آگا، عجیب زید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے ان کو تو وہی میں نے ان کو جو ہے وہ نصیحت کر دیا، جو ماں اپنے حکم دے دیا میں نے ان کو بتایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میں نے تم ان کو کہا کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی مشکل کشا ہے، میرا بھی مشکل کشا ہے، تمہارا بھی حاجت روا ہے، میرا بھی حاجت روا ہے، تمہارا بھی داتا ہے، میرا بھی داتا ہے۔ میں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میں نے کہا تم اللہ کو پکارو، اللہ سے اپنا حاجت مشکل کشائی برابر کرو۔ اس لیے ہر ایک چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی غیر اللہ سے مانگا جائے وہ شرک میں داخل ہے، وہ غیر اللہ جو بھی ہو، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ پیغمبروں نے کیا کیا؟ پیغمبروں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ظلمات الثلاث، تین اندھیروں کے درمیان، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے درمیان کا اندھیرا، وہاں پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ لا الہ
इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह कोई इलाह नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कसूर मेरा है, कसूर आपका नहीं है। किसको पुकारो? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, किसको पुकारते हैं? फरमाते हैं रब्बे इन्नी मस्सनी अन्नुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। आय अल्लाह मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, मैं तकलीफ में हूं और आप रहम करने वाला है। अंबिया जब अल्लाह से पुकारते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, और हमें भी वही नसीहत करते हैं कि तुम अल्लाह से पुकारो, अल्लाह तुम्हारा हाजत रवा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीना। मेरा रब वही है, जब मैं बीमार हो जाऊं तो वो शफा देते हैं। एक होता है मा ताहत अस्बाब और एक होता है मा फौकल अस्बाब। ये चीज को समझ लो। कुछ लोग कहते हैं भाई हम किसी से मदद मांगते हैं तो ये कैसा है, तो लोगों को जानने के लिए वो जानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए कि एक होता है मा ताहतल अस्बाब और एक होता है मा फौकल अस्बाब। मा ताहतल अस्बाब वो जो असबाब के नीचे है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जरिया बनाया है। आपको प्यास लग जाए, आप पानी पी ले, आपका पीने प्यास चला जाता है। आपको भूख लग जाए, आप खाना खाएंगे तो आपका भूख खत्म होगा। और ये है दुनिया में असबाब इख्तियार करना। आदमी बीमार हो जाता है, असबाब इख्तियार करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तबीब के पास जाता है, लेकिन असल इलाज वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और हासिल प्यास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म करते हैं, ये तो सिर्फ जो है ये असबाब को इख्तियार करना है। ये होता है मा फौकल असबाब, जो इस असबाब बिल्कुल नहीं है। उस वक्त जो हाजत रवाई है, ऐसे बैठा देना, समझो बैठा देना, औलाद देना, ये तमाम जो है वली, तमाम औलिया, तमाम अंबिया, जो अल्लाह के मासबा जो भी वो कोई बैठा नहीं दे सकता है। ये होता है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि वो जो है चाहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में जो है बैठा देते, उसी का मंशा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दे बुढ़ापे में, उसी का मंशा है। बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर शोहर की औलाद दे दे, उसी का मंशा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर माँ बाप के जो है वो पैदा करें, उसी का मंशा है। इसको कहते हैं मा फौकल असबाब। ये होता है मा फौकल असबाब, कि जो असबाब के ऊपर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना चाहिए। अगर दुनिया में आपका बुजुर्ग जिंदा है, आपका वली जिंदा है, अगर आप उससे पैसा मांगो, वो तो आपसे पैसा मांगता है, उससे पैसा मांगो, उससे दुआ कराओ, भाई मेरे लिए दुआ करो, समझ में आया, या मेरे रहनुमाई करो। लेकिन जब चला गया तो अभी उसका हाथ में कुछ नहीं है। तो इसी तरीके फरमाते हैं व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, और मदियन के तरफ मैंने भेजा उनका भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को। क़ाल या क़ौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, फरमाते ऐ मेरा कौम,
اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ، کوئی مشکل کشا غیر اللہ کے علاوہ۔ یہ جو ہے پہلا ان کا ذہن بنا دیا، توحید بنا دیا، اور دوسرا جو معاشرے میں خرابی تھا، فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کیل اور ترازو میں کم نہیں کرو۔ کیل اور ترازو میں یہ قوم زیادہ کمی کرتے تھے، اور آج کل یہ بدبختی ہر جگہ میں موجود ہے۔ یہ جو پمپ ہے وہ لیٹر کم کر دیتے ہیں، پیٹرول کم کر لیتے ہیں، ڈیزل کم کرتے ہیں، گیج سے کم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 50 بورے کا جو گیج بنا ہوا ہے، اس میں چاول کا ہو یا چینی کا ہو، اس میں عام سنا ہے کہ 2 کلو جو ہے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کمی ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ جو ہے قوم ہے شعیب علیہ السلام کا قوم تھا، اس کا جو ہے عادت تھا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے تبدیل کر دیا، ایک آواز کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں انی اراکم بخیر، اے میرے قوم میں تو چاہتا ہوں تم بھلائی کے اندر ہو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہارے لیے اچھا ہی دیکھتا ہوں، تم اچھے انسان بن جاؤ، اچھے اخلاق بن جاؤ، اچھے معاشرہ بن جائے، اچھا تمہارا دستور بن جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ فرماتے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ آنے والا عذاب بھی بہت زیادہ ہے، جو احاطہ کرنے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تم اس دنیا میں بھی سفلو ہو اور آخرت میں بھی سفلو ہو، اس دنیا میں بھی اچھے ہو اور آئندہ بھی اچھے ہو، مظلوموں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ آگے تاکید فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میرے قوم برابر کرو مکیال کیل میں اور میزان میں، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے درمیان نقصان نہ کرو، لوگوں کے چیزوں کے اندر، گھی کے اندر کم نہ کرو، 2.5 کلو کا ہے 2.5 کلو ہو جائے، 5 کلو کا ہے 5 کلو ہونا چاہیے، 50 کلو کا ہے 50 کلو ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ کرو زمین میں فساد۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں فساد کیسا ہے؟ یہی تو فساد ہے، ایک مجبور آدمی جو ہے وہ زیادتی پیسہ دے رہا ہے، جو چیز اس کو نہیں مل رہا ہے وہی وہ دے رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہلاکت تو مطففین کے لیے۔ یا اللہ مطففین کون ہے؟ فرماتے ہیں اللہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جان سے لیتے ہیں تو برابر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں، جب ان کو وزن کرتے ہیں اور ترازو پہ اس میں نقص کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ فساد ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو جائز نفع ہے تمہارے لیے بچ جاتا ہے وہی کافی ہے، وہی جو آپ نے منافع رکھا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔
ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والا ہو، اور وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ بازار میں نہیں ہوں، مارکیٹ میں نہیں ہوں، بس میرا واعظ ہے، میرا نصیحت ہے، تو ایسا نہ کرو۔ یہی آواز واعظ اور نصیحت اللہ کا قرآن نے آج تک چھوڑا ہے۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھائیوں، کیل اور ترازو میں نقصان نہ کرو۔ کون سا عالم آپ کے پاس ہے بازار میں اور مارکیٹ میں؟ لیکن اچھی بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھا ہے جو ترقی کا جو رکاوٹ ہے وہ ملا لوگ ہے، جو ترقی کا رکاوٹ ہے وہ ملا لوگ ہے، وہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ذہن اس زمانے میں بھی تھا، یہ ذہن آج کا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی حق کا بات کیا جائے تو حق کا بات وہ بہت کٹتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا ہے۔ میں کہوں نماز پڑھو، بے نماز والوں کو غصہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھو، بے داڑھی والوں کو غصہ ہوتا ہے۔ حق کا بات، تو اسی طریقے ان قوم کو یہ اچھی باتیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ خطیب الانبیاء ہے، جیسے کہ ہر ایک پیغمبر کا کچھ پیغمبروں کا جو ہے وہ القاب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو ہے ابو الانبیاء ہے۔ بہرحال قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا یہ تمہارا نماز ہے؟ یہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آبا اور اجداد کی عبادت کرنے والوں کو؟ پہلے انہوں نے توحید کا کر دیا، آج کل بھی کہو کہ بھائی ایسا نہ کرو، کہتے ہیں ہمارے آبا اور اجداد ہیں۔ اس زمانے بھی یہی آبا اور اجداد کہ ہمارے باپ اور دادوں نے ایسے کیا۔ کیا یہ تمہارا نماز ہے؟ یعنی آپ جیسے کہ آج کل ہمارے آپ صوفی بن گئے، یہ ہمیں روکتے ہو، سب سے ہمیں خام ختم کرتے ہو، یہ ہے نماز؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یا ہمیں اپنے معلوم میں کیسے جیسے کرے ہمارا منشا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ قول میں برابر کرو، ترازو میں برابر کرو، شرک نہ کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب آپ بہت بردبار آدمی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، رشید رشد والے تھے، یہ کیا آپ کو ہو گیا؟ جب تک یہ عالم آپ کو نہیں بتائے گا نا، وہ عالم آپ کو اتنا پیارا ہے، دوست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھے، بہت اچھا عالم ہے، سمجھا، ہمارے معاملات میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا جب شادی ہوتا ہے اس میں سروز ہوتا ہے، اس میں باجا ہوتا ہے، اس میں گانا ہوتا ہے، مولانا صاحب فرنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اس کو کوئی دخل نہیں ہے جب تک وہ نہ بتائے۔ جب بتایا نا پھر اس کو دعوت میں بھی نہیں بلاتے، ہمارا دعوت خراب ہوگا۔ تو اس طریقے یہ بھی یہ تھا کہ آپ تو بہت بردبار آدمی تھے، بہت رشد والے تھے، اور یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے معاملوں میں آپ مداخلت کرتے ہیں؟ تو حق بات کرنے کو ہمیشہ لوگوں کو چڑھ لگتا ہے۔ قال یا قوم اوَأَنْتُمْ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، انہوں نے کہا ہے میرے قوم، میں تمہیں تو اللہ کا واعظ کر رہا ہوں، تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ ہم دیکھو کہ ان كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ مجھے اچھا رزق بھی دیا ہوا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور جو میں تمہیں کروں گا وہ خود نہیں کرتا ہوں، جیسے میں یعنی تمہارا مخالفت نہیں کروں گا، یعنی جو حق میں بات کرتا ہوں پہلے اس پر عمل کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں۔
मस्ततातो जितना मेरा गुंजाइश हो, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और कोई तौफीक नहीं है सिवाय अल्लाह के। तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और उसकी तरफ रुजू करने वाले हूँ। तो ये था हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की आवाज़ और नसीहत, और ये आवाज़ और नसीहत जैसे उस कौम के लिए था, इसी तरीके से हमारे लिए अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।